السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ادى دينا بنية القضاء وكل له ملك بالدعاء۔ وقال تعالى: اداه الله عنه في الدنيا، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک اہم عنوان پر بات چل رہی تھی، جس کی معلومات، جس کی جانکاری میری اور آپ کی ایک ضرورت ہے، جس کو اللہ نے بڑی اہمیت سے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہو، تو یقیناً وہ بڑا اہم معاملہ ہے، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سے قرض یہ بندوں کا حق ہے۔ میں اپنی ضرورت کے لیے کسی بندے سے اس کی خون پسینے کی گاڑی کمائی کو لیتا ہوں، اگر میں اس کے حق کو ادا نہ کروں گویا میں نے اس کا حق مار دیا۔ اللہ اپنا حق تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق بندوں کے حوالے کر دیں گے کہ جاؤ تم اپنا حق اس سے اصول کر لو۔ تو اسی میں سے بندوں کے حقوق میں سے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے قرض ایک بڑا اہم حق ہے۔ یہاں تک کہا کہ جب آدمی مر جائے تو اس کی وراثت، جو کچھ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کو عربی میں تراکہ کہتے ہیں، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے قرض ادا کرو، تاکہ مرنے والے کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بولنے سے سمجھ میں نہیں آتے، وہ جو آدمی گزرتا ہے اسی کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتائی ہیں میرے اور آپ کے رہبری کے لیے، اور اس کی اہمیت کے لیے، اس کے خوفناکی کو بتانے کے لیے کہ قبر کی منزل یا آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، پتہ نہیں وہ قبر کا گڑھا کس کے لیے جہنم بن جائے، کس کے لیے جنت بن جائے۔ اور قبر کے گڑھے کو جنت و جہنم بنانا آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنے اعمال سے آدمی قبر کے گڑھے کو جنت بنا سکتا ہے، اور اپنے ہی اعمال سے اس کو جہنم میں بدل سکتا ہے۔ تو یہ حقوق اللہ، حقوق العباد سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ اور اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کا حق جب تک بندے سے معافی تلافی نہ ہو جائے تب تک وہ مسئلہ معافی تلافی کا حل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں سے جو قرض ہے، اسی کے بارے میں بات عرض کی جا رہی تھی، جس کو بڑی تاکید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، بتایا، اور اپنے عمل سے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اور قرض کی طرف لوگ جو متوجہ ہو رہے تھے ان کے اندر اس کی خباثت کو بتایا کہ دیکھو بے ضرورت قرض نہ لو، اگر تم قرض لے کر قرض کا بوجھ ڈال لو گے میں تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اگرچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا نماز جنازہ پڑھاتے تھے، کچھ دن حضور نہیں پڑھائے، نہ پڑھانے کے نتیجے میں صحابہ میں خوف سا پیدا ہو گیا، اگر ہماری نماز جنازہ حضور نہ پڑھائیں تو ہماری مغفرت کا کیا حال ہوگا، ہماری بخشش کا کیا حال ہوگا۔ اور جس کی نماز جنازہ حضور پڑھا دیں اب تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ نبی نماز جنازہ پڑھا دے، نماز جنازہ مطلب دعا ہے، وہ یا اللہ اس بندے کو جنت میں پہنچا دے، مغفرت کے فیصلے کر دے، گناہ معاف فرما دے۔ یہ وہ نماز نہیں ہے، وہ ایک دعا ہے، ایک نماز جیسی شکل میں وہ دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اس لیے وہاں سورہ فاتحہ اور تلاوت نہیں ہے، ایک دعا کی شکل ہے۔ اسی لیے صلاۃ الجنازہ، الصلاۃ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ایک نماز بھی ہے، ایک دعا بھی ہے۔
فرض نماز میں الصلاۃ کا معنی نماز ہے، جنازے کی نماز میں الصلاۃ کا معنی دعا ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے، دعا کرنا بدعت ہے، اسی لیے یہاں کوئی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں پڑھائی جاتی۔ ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، کرنے دو ان کو بات سمجھ میں نہ آئی ہے، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس نماز جنازہ کو نماز نہیں بلکہ اس کو دعا سمجھ کے بخشش کا فیصلہ کر رہے ہیں، اس لیے اس کے بعد پھر الگ سے ہم دعا نہیں کرتے۔ تو بات یہ آ رہی تھی کہ قرض کا جو مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے، کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کچھ باتیں اس کی رکھی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بعض دفعہ دینے کی فضیلت بھی بتائی اور قرض لینے والے کو بھی بتایا، قرض دینے والے کو بھی فضائل بتائے، اور کوئی قرض لے اور نہ دے اور مہلت مانگے تاکہ اس کو مہلت بھی دینا چاہیے، وقت بھی دینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے قرض لیا، وقت پہ ادا نہ کر سکا، کہ اس سے تکلیف تو ضرور ہوگی اس بندے کو جس نے قرض دیا ہے۔ حضور نے تسلی دی اور فرمایا کہ تمہارے اعمال کا ثواب بڑھ جائے گا، اور فرمایا من اقرض مسلما قرضا حسنا فلہ بکل یوم بمثلہ صدقہ، اور آگے فرمایا فلہ کل یوم بمثلہ صدقہ۔ دو حدیثیں ہیں، اور دونوں جملوں میں فرمایا کسی نے تم سے قرض لیا، وقت پہ ادا نہ کر سکا، کہ دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے نام اعمال میں ہر دن اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں لکھا جا رہا ہے۔ پھر کچھ وقت دیا تھا، وقت آگے پھر بڑھ گیا، فرمایا کہ اب ڈبل صدقے کا ثواب مل رہا ہے، 1 لاکھ تو اب ہر دن 2 لاکھ کا ثواب تمہیں مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، صدقہ دینے والے کو 1 کا 10 کا ثواب ملے گا، جو بندہ قرض دیتا ہے اس کو 1 کا 10 سے زیادہ 18 کا ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت بتائی اور مقام بتایا کہ قرض اگر تمہارے پاس پیسہ بہت ہے، تجوریوں میں رکھنے کے بجائے امانت دار لوگوں کو، شریف لوگوں کو، دیندار لوگوں کو قرض دو، بھروسہ ہو تو ضرور دو، وہ قرض سے تمہاری ضرورت تو پوری کرے گا اور اتنا ثواب تمہارے نام عمل میں ہر دن لکھا جاتا رہے گا۔ قرض کی ترغیب بھی دی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ قرض دار رہا کرتے تھے، جب بھی مال غنیمت آتا تو قرض ادا کر دیتے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ کا کچھ قرضہ باقی تھا، تو بعد میں گھر والوں نے اس کو ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ، جو لوہے کی جیکٹ ہوتی ہے فوجی اس کو پہنتا ہے، اس کو عربی میں زرہ کہتے ہیں اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گروی رکھی تھی، اور ان کے گھر والوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے پیسوں سے اس کو واپس چھڑا لیا، قرضہ بھی ادا کر دیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، من ادى دینا بنیت القضاء، کوئی بندہ قرض لیتا ہے دینے کی نیت سے، دینے کی نیت سے کوئی بندہ کسی سے قرض لیتا ہے، اکل لہ ملک بالدعاء، اللہ کی طرف سے عجیب نظام ہے، اللہ اس کے تعلق سے ایک فیصلہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کے قرض کو ہلکا فرما دے، اس بندے کے قرض کو ادا فرما دے۔ کتنا عجیب نظام ہے اللہ کی طرف سے، نیت ہے دینے کی تو اللہ کی طرف سے نعمتیں شروع، یہاں سے ادائیگی کی شکلیں اللہ خود پیدا کرا دیتے ہیں، اور فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا، وکل لہ ملک بالدعاء، ایک فرشتے کو اللہ متعین کر دیتے ہیں، وہ فرشتے کا کام صرف اتنا ہی ہے، وہ کہے گا یا اللہ فلاں بندے نے قرض لیا ہے، اس کی قرض کی ادائیگی کی تو شکلیں پیدا فرما دے، غیب کے خزانے سے اس کو تو عطا فرما دے۔ یقیناً قرض بڑا بوجھ ہے، جو حضرات قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کو اس کا اندازہ ہے، نہ دن کا سکون نہ رات کا چین ہے۔ ابھی قریب کے زمانے میں جس کو ہم پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں ابھی قریب کے بزرگوں میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے، مستجاب الدعوات تھے، جو دعائیں مانگتے اللہ ضرور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو قبول کرتا۔ ہم نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا اور ان کی دعائیں بھی سنی ہیں۔
اللہ نے عجیب شفا ان کے ہاتھ میں رکھی تھی. کوئی بیمار آتا سر پہ ہاتھ رکھ دیے تو کسی بھی بیماری کو شفا مل جاتی. ہر زمانے میں ایسے اللہ کے کچھ نیک بندے ہوا کرتے. ان کا کچھ قرضہ ہو گیا تھا, زیادہ نہیں, کچھ قرضہ ہو گیا تھا, قرض کا بوجھ تھا, اور ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اگر میں اس حالت پہ دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد میرا کیا حال ہوگا. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ, ایمان والے کی روح قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے. چاہے وہ اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جائے تب بھی اس کو جنت میں نہیں بھیجا جا سکتا, کیونکہ قرض اس کو آڑ بن جاتا ہے, لوہے کی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے. قرض دو بعد میں جاؤ جنت میں. حضرت نے گھر تشریف لائے اور کہا, اپنی بیوی بچوں سے بلائے اور کہا کہ دیکھو میرا اتنا قرضہ ہے, اگر ہر دن ہم مزے کے کھائیں گے تو قرض کیسے ادا ہوگا, لہذا چند دن کے لیے ہم گھر میں سالن بند کر دیں گے, نمک اور اچار سے کچھ چیزوں سے ہم اپنا گزارا کر لیں گے تاکہ کچھ پیسہ بچ جائے اور ہمارا قرض ادا ہو جائے. اب ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا بھی جائے گا اس کی روح اٹکی نہیں رہے گی, راحت کے ساتھ وہ جنت میں پہنچ جائے گی. چند دن کا گزارا تھا, قرض ادا ہو گیا, اب سکون سے دنیا میں رہے, سکون سے دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 30 سال تو ہو گئے. آج بھی ان کا نام یہاں احترام سے خدا کے گھر میں بیٹھ کے لیا جا رہا ہے. تھوڑا سا قرض ہے تو آدمی کو کتنا بے چین ہونا چاہیے تھا, جیسے بزرگوں کے واقعات. لیکن کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو تعجب بھی ہوتا ہے, تو شاید کروڑوں کا کمانے والا بھی اتنے مزے میں نہیں ہوتا جو قرض دار مزے میں ہوتا ہے. لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے, بلڈنگ پہ بلڈنگ بن رہا ہے, کار پہ کار بدل رہا ہے, کپڑے پہ کپڑے, ماشاء اللہ سبحان اللہ, عمرے پہ عمرہ, حج پہ حج, پتہ نہیں اور کتنے دین کے کام بھی کر رہا ہے. ادھر جن سے قرض لیا ہے بیچارے روتے روتے دنیا سے چلے گئے. یہاں تو بھوکے پیاسے رہ کر کچھ پیسے بچا کے قرض ادا کرنے کی ترغیب و تعلیم دی جا رہی ہے. جس نے بھی قرض دیا بیچارہ ساری زندگی پچھتا رہا ہے, میں کیوں اس کو دیا, آنے کا نام نہیں ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ آج کے اس دور میں قرض لینا اور چوری کرنا دونوں برابر ہیں. جسے چور واپس نہیں کرتا ایسے قرض لینے والا بھی مال واپس نہیں کرتا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ قرض لیتا ہے ضرورت اور مجبوری کی بنیاد پر, ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا نظام اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, عد اللہ عنہ فی الدنیا, کوئی بندہ اس نیت سے قرض لیتا ہے اللہ اپنی طرف سے ایسا نظام بناتے ہیں, اللہ اس کو ایسا مال اپنی ذات کی طرف سے پہنچاتے ہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کر دیتا ہے. نیت صاف ہو, شرط یہ ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے, آخرت میں اللہ اس کا ایسا عجیب نظام بناتے ہیں کہ جس نے قرض دیا تھا اللہ اس کو اپنی طرف سے اتنا دیتے ہیں وہ سامنے والے سے مانگتا نہیں ہے, بھئی مجھے بہت مل گیا, جا تیرا قرض میں معاف کر دیتا ہوں. یہ اللہ کا نظام قدرت ہے. صحابہ میں حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو کے بیٹے, پھوپھی زاد بھائی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر, یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن کے شوہر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بڑے صحابی ہیں. اس زمانے میں بینک کا نظام نہیں تھا, لوگ کسی امانت دار آدمی کے پاس پیسے رکھا کرتے تھے. اسے ہم واقعات میں سنتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے پیسے رکھتے تھے. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے راتوں رات آئے ہیں, اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا اور ان کو پوری ایک لیسٹ دی اور کہا کہ دیکھو فلاں فلاں کے اتنے پیسے میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, ان سب کو پہنچا دینا. جان کا دشمن ہے لیکن پیسے کہاں رکھتا ہے, حضور کے پاس لا کے رکھ رہا ہے. بینک کوئی عمارت کی شکل نہیں تھی, لوگوں کی شکل میں بینک ہوا کرتی تھی. اتنے امانت دار حضور تھے, مکے کا کافر اور مشرک جانی دشمن بھی
اپنے پیسے، اشرفیاں، سونے کے سکے حضور کے پاس لا کے رکھا کرتا تھا۔ ایسی افراد میں ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ اس زمانے کی بینگ تھی۔ لوگ آتے اور کہتے کہ حضرت میں فلاں سفر میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں آنے میں کتنے مہینے لگ جائیں گے، واپس آؤں بھی یا نہ آؤں پتہ نہیں، آؤں تو پھر کیا حال ہوگا میرے مال کا، لہذا میرا مال آپ کے پاس امانت رکھا جائے۔ حضرت کہتے تھے بھائی تیرے مال کی حفاظت میں کیسے کروں، ایک کام کر، تو جو کچھ میرے پاس تو امانت رکھنا چاہتا ہے وہ مجھے قرض دے دے، جب تو آئے گا میں تجھے قرض ادا کر دوں گا۔ امانت رکھنے کی آسان شکل انہوں نے بنا رکھی تھی۔ امانت رکھیں، خیانت ہو جائے بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرض لے لیں تو وہ تو میری ذمہ داری میں رہے گا، مجھے کبھی بھی ادا کرنا ہے، چاہے میں دنیا سے چلے جاؤں، میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے، یا میرے بچے تو ہوں گے، میرا خاندان تو ہوگا، وہ تو ضرور ادا کریں گے۔ تو جو بھی ان کے پاس لا کے رکھتا تھا مال، وہ امانت کے طور پہ نہیں لیتے تھے، وہ قرض کے طور پہ لے لیتے تھے۔ لاکھوں کا، اس سے کہیں زیادہ قرض ان کے پاس تھا۔ لیتے تو کیا کرتے؟ لیتے تو ایمان والوں پہ خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں، کیونکہ قرض لیا ہے، اپنا مال ہے، وہ غریبوں پہ لگاتے، یتیموں پہ لگاتے، بیواؤں پہ خرچ کرتے، دینی تقاضے آتے تو اس پہ لگا دیتے۔ خوب خرچ کرنے کا ان کا مزاج تھا۔ ابھی فجر کی تعلیم میں حدیث پڑھی جا رہی ہے کہ خوب خرچ کرنے کا اتنا مزاج تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے شوہر جو زبیر ہیں، کیا ان کا مال میں بھی خرچ کر سکتی ہوں؟ انتقال کا قریب وقت آ گیا، اپنے بیٹے کو بلایا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو، حضرت عبداللہ ان کا نام ہے بیٹے کا، کہا کہ بیٹے میرا بہت قرض ہے، کتنا ہے مجھے نہیں معلوم، کتنا ہے مجھے نہیں معلوم، بہت قرض ہے میرا، کسی کو میں نے دستاویز بھی لکھ کے نہیں دی ہے۔ کہا کہ میں کیسے ادا کروں؟ بیٹے ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں کوئی بھی تیرے پاس آ کے قرض پوچھے اور کہے کہ تمہارے ابا مجھے قرض دینا ہے، تم یہ مت پوچھنا کہ دستاویز دو، جس بانڈ پیپر پہ ابا نے لکھا ہے وہ دکھاؤ، کچھ نہ پوچھنا، ٹھیک ہے مان لو، کیونکہ لوگ مجھے بھروسے پہ دیا کرتے تھے، ان کا بھروسہ کبھی نہ توڑنا۔ اور یہ کہا کہ جب بھی کوئی قرض دار آ جائے، قرض مانگنے کے لیے آ جائے، اس وقت فوراً وضو کرنا، جانماز بچھانا، اور میں جو لفظ کہتا ہوں وہی لفظ کہنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، پڑھنے کے بعد کہنا اے زبیر کے رب، دیکھیے الفاظ دیکھیے، اے زبیر کے رب، قرض مانگنے والے آئے ہیں تو ان کا قرض ادا فرماتے ہیں، اتنا کہنا میرا اللہ انتظام کر دے گا۔ کیا پہنچے ہوئے وہ تھے کہ ان کی ایک بول پہ اللہ انتظام کر دیتا تھا، اتنا یقین ان کو تھا، اس لیے کہا کہ بیٹے یہ لفظ کہنا اے زبیر کے رب، قرض مانگنے والے آئے ہیں تو ان کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ بیٹے 3 سال تک حج کے موقع پر مینا کے میدان میں 3 سال اعلان کرنا، اگر کسی کو میرے ابا قرض دینا ہو تو وہ مجھ سے آ کر مانگ لے۔ حج کے میدان میں، حج میں مینا کے میدان میں پتہ نہیں کتنا ہزاروں کا مجمع ہوگا، کون سے علاقے سے قرض لا کر دیا ہوگا مجھے اس کا علم نہیں ہے، جو مانگے گا کسی کو کچھ پروف پوچھے بغیر دے دینا۔ ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، چند دن گزرے تھے، مرتے ہی قرض دار تو نہیں آتے، 1-2 دن غم ہلکا ہونے کے بعد لائن لگتی ہے۔ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ تم زبیر کے بیٹے ہو؟ کہا میں عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں۔ کہا کہ تمہارا ابا کا میرے ذمہ قرض ہے، مجھے تمہارا ابا قرض دینا ہے، پیسہ تو کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، لیکن ایک فارمولہ بتایا تھا انہوں نے، کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے کیا کرنا، نماز پڑھو، وضو کرو، نماز پڑھو، اور کہو دعا میں کیا لفظ کہنا، اے زبیر کے رب، قرض مانگنے والے آئے ہیں تو انتظام فرماتے ہیں۔ گئے، نماز پڑھی، واپس آئے تو دیکھا کہ جو بندہ
قرض مانگنے کے لیے آیا تو وہ تو چلا گیا تھا. کچھ دیر کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم جانتے بھی ہو کہ تمہاری ابا کی ایک زمین وہاں پہ ہے، مدینے کے اس کنارے پہ ہے، اب وہاں زمین کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس زمین کو تم بیچو گے؟ اب ان کے دل میں بات آئی، میری دعا قبول ہو گئی، قرض ادا کرنے کی مجھے زمینیں بیچنی چاہیے. میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ زمین بیچنا ہے، میرا اللہ انتظام کرے گا، کیسے کرے گا وہ بہتر جانتا ہے. اب انتظام کی شکلیں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ زمین ہے تمہاری، تمہارے ابا کی وہ زمین ہے، اس وقت قیمت اس کی بڑھ رہی ہے، میں اس کی ایک بولی لگاتا ہوں 50,000 کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اس سے زیادہ قیمت لگائے تو مجھے کہہ کے ان کو بیچ دینا، اگر کوئی اس سے کم قیمت لگائے تو مجھے بیچ دینا. دیکھیے کتنے امانتدار وفادار لوگ تھے، کیسے رہبری بھی کر رہے تھے اور ان کا ساتھ بھی دے رہے تھے. ہم تو مجبوری کو دیکھ کر ڈبونا جانتے ہیں اور کسی کو مدد کرنا ہم نہیں جانتے. کچھ دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ہو سکتا ہے تمہارا ابا کا قرضہ زیادہ ہو، وہ زمین بڑی مہنگائی میں بک رہی ہے، اس کی ایک بولی میں لگاتا ہوں 1 لاکھ کی، اگر کوئی اس سے زیادہ لینے کے لیے آ جائے ان کو بیچ دینا ورنہ مجھے بیچنا. یہ صحابی فوراً اس صحابی کے پاس گئے تھے جو پہلے بولی لگائے تھے. ان سے کہا کہ دیکھو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے جو مالدار صحابی ہیں، انہوں نے لاکھ روپے لگائے ہیں، تم تو 50,000، اب بتاؤ میں آپ کو بیچوں ان کو بیچوں؟ کیونکہ پہلے صحابی نے کہا تھا کوئی زیادہ بھی لگائے مجھے اطلاع تو کرنا. یہ پہنچے اور کہا کہ 50,000 آپ نے بولا ہے، وہ لاکھ پر بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ان کو بیچو. ابھی ان کو بیچنے سے پہلے دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں 1.25 لاکھ کی بولی لگاتا ہوں. تھی تو وہ زمین 10,000 کی، بڑھتے بڑھتے اس زمین کی قیمت 25 لاکھ بن گئی. اس زمانے کی 25 لاکھ. اس زمانے میں صحابہ کی سب سے زیادہ جو پراپرٹی تھی وہ زمینیں تھی. جو علاقہ فتح ہوتا تھا، جس علاقے کی جیت ہوتی تھی، وہ علاقے صحابہ میں تقسیم ہو جاتے تھے زمینیں، اس کو اتنے ایکڑ، اس کو اتنے ایکڑ، اس کو اتنے ایکڑ. بیت المال میں جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ صحابہ میں بانٹا جاتا تھا. زمیندار صحابہ تھے ان کے. انہوں نے صرف زمین کا ایک ٹکڑا بیچا 25 لاکھ میں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سارا قرضہ ادا ہو گیا. تو دعا کیا بتائیے؟ اے زبیر کے رب، اے زبیر کے رب. کوئی قرض مانگنے پہ آ جائے تو یہ نماز، یہ دعا، یہ لفظ کہنا اور یہ دعا کرنا، اے زبیر کے رب قرض مانگنے والے آئے ہیں تو ان کی ادائیگی کا انتظام فرماتے ہیں. اگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی ضرورت کے لیے قرض تو کرتے تھے لیکن اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑ کے جاتے تھے کسی پہ بوجھ نہیں بنتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس میں نوٹ کرنے کی جو بات یہ ہے، مرتے مرتے آخری حالت میں ان کو یاد ہے تو کیا یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ کہ میرے اوپر قرض کا بوجھ ہے، میں کسی بھی حالت میں قرض کے بوجھ کو اتار لوں، اس حالت میں دنیا سے جاؤں کہ وہ میرا قرض کا بوجھ کا میں انتظام میں کر چکا ہوں. اگر قرض کا بوجھ رکھ کر دنیا سے میں جاؤں گا، اولاد بد دعائیں تو ضرور دے گی، سارے محلے والے، سارے رشتہ دار بد دعائیں دیں گے، ادھر روح اٹکی ہوئی بھی ہوگی، نہ جنت میں جائے گی، نہ جنت کی نعمتوں میں پلے گی. لوگوں کی ادھر بد دعائیں، ادھر خدا کی لعنت. دنیا کے ساری دنیا میں جتنے اس نے عبادتیں کی ہیں، ساری عبادتوں کا ثواب مجھے قرض داروں کو بانٹنا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز میں ان کے پیٹ میں چھرا بھونکا تھا، چاقو اس نے بھونکا تھا، اس سے کئی رگیں کٹ گئی تھی، کھانا منہ میں ڈالا جاتا، ادھر باہر سے نکل جاتا. 3 دن تک زندہ رہے. اندازہ یہ ہوا کہ اب میں اسی حالت میں شہید ہو جاؤں گا. تو اپنے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ بیٹے میرا بہت قرضہ ہے، میرا قرضہ بہت ہے. دیکھیے آخری حالت میں یاد ہے تو کیا ہے؟ وہ اپنی ذمہ داری، بندوں کے حقوق، بیٹے اس کو ادا کر دینا، اگر تم سے نہ ہو سکے اپنے بھائیوں سے مدد لینا. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کو بیچنا پڑا اس قرض کو ادا کرنے کے لیے.
قرض ایک عجیب بوجھ ہے میرے بھائیوں کہ اس قرض کے بوجھ کو لے کر دنیا سے جانے کا کبھی نہ سوچیے. اس سے پہلے اتنا قرض لیجئے کہ جس کو ادا کرنے کی اپنے اندر طاقت و ہمت ہو. اتنا قرض لینے کا حکم شریعت کی طرف سے ہے کہ جس قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہماری اولاد لے سکے، یا اتنا قرض لینا ہے کہ جس قرض کو ادا کرنے کے لیے میری چھوٹی پراپرٹی بیچ کر ادا کی جا سکے. اس سے زیادہ قرض لینا شریعت میں جائز نہیں ہے. قرض لے کر آدمی دعوتوں پہ دعوتیں اڑا رہا ہے، گھر پہ گھر بنا رہا ہے، کیا صورت لے کے کر رہا ہے؟ سوچنا چاہیے اس کو. وہاں سے کوئی قرضدار گزرے گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ دعائیں دے گا آپ کے لیے؟ آپ کی بلڈنگ کھڑی ہونے سے پہلے بد دعاؤں کے ساتھ وہ عمارت کھڑی ہوگی، اور نحوستوں کے ساتھ وہ گھر بنے گا، اور نحوستوں کے ساتھ تمہاری نسلیں پلیں گی. ان کی ساری زندگی میں کبھی خیر و برکت قریب تک بھی نہیں آئے گی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے قرض لیا تھا. ایک راستے سے گزر رہے تھے، 4 بجے کا وقت تھا. 4 بجے عام طور پہ چھاؤں ہوتی ہے گلیوں میں، سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، چھاؤں زیادہ ہوتی ہے، دھوپ کم ہوتی ہے، سایہ ڈبل ہوتا ہے عصر کے موقع پہ. گلی سے گزرتے گزرتے واپس پلٹ کے آ گئے. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ادھر سے راستہ قریب پڑتا ہے، ادھر سے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں جس راستے سے گزر رہا ہوں وہاں اس گھر کی چھاؤں پڑی ہوئی ہے، اور وہ گھر والا مجھ سے قرض لیا ہے. اگر میں اس کی گھر کی چھاؤں سے ٹھنڈک حاصل کروں گا تب بھی تو قرض کا سود وصول کرنے کے برابر ہے. کیا وہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جو بندہ ہم سے قرض لیا ہے اس کی دعوت بھی کھانا برداشت نہیں کرتے کہیں وہ سود میں شامل نہ ہو جائے. اس کی چائے بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے. اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا پسند نہ کرتے تھے. لہذا یہ قرض بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. اگر کوئی قرض چھوڑ کے مر جائے، ایک حدیث کہہ کے اپنی بات ختم کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، ایمان والے کی روح قرض کے ساتھ اٹکی ہوئی ہوتی ہے جب تک وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے. اگر بچے امانت دار وفادار ہوں گے وہ آپ کا قرض ضرور ادا کر دیں گے. اگر دیندار نہ ہوں گے وہ سمجھیں گے میرا باپ تو ہمارے لیے ظالم بنا رہا، وہ قرض کر کے ہمارے سر پہ مصیبت ڈال کے چلا گیا. ساری زندگی بد دعائیں دے دیں گے لیکن وہ قرض ادا نہیں کر پائیں گے. اور آپ چاہے کتنے بھی نمازی، کتنے بھی دیندار، کتنے بھی عمرے پہ عمرے، کتنے بھی دین کے کاموں میں اپنا وقت لگائے ہوں، جان مال لگائے ہوں، آپ کا کوئی کام کسی کام کا نہیں رہے گا. کوئی نیکی آپ کے ساتھ کبھی کام نہیں آئے گی. یہاں تک کہ وہ دن وہ بھی آئے گا کہ آپ کو میدان محشر میں ساری نیکیاں اس کو بانٹنی پڑیں گی قرضداروں کو. وہ ساری نیکیاں آپ کی لے جائیں گی، اور لیکن قرض دینے والے اتنے باقی رہ جائیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہمارا بھی تو قرض باقی ہے. اللہ کہیں گے ان کے پاس نیکیاں تو ہے نہیں. وہ کہیں گے ٹھیک ہے نیکیاں تو ملیں گی نہیں، ہمارا گناہ تو دے دو ان کو. ان سب کا گناہ ان کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. جبکہ کون ہے یہ بندہ؟ نمازی ہے، دیندار ہے، اعمال کا پابند ہے، اور وقت کا لوگ اس کو ذمہ دار، زمیندار، پتہ نہیں کیا کیا اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگ اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں، اس کی دینداری پر یقین کامل رکھتے ہیں. لیکن قرض نے اس کو دنیا میں بھی ڈبو کے رکھ دیا اور آخرت میں تو اس کو غرق کر کے رکھ دے گا. لہذا اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. دعا آپ یاد رکھیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ بڑی قیمتی دعا ہے. یہ دعا کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور فرمایا جو بندہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے گا پہاڑوں جیسا قرض بھی اس کا ہوگا، پہاڑوں جیسا قرض بھی اس کا ہوگا. اللہ اس دعا کی برکت سے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے. دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جس کا قرض ہے وہ کسی سے دعائیں سیکھ لے. صرف ایک چھوٹی سی دعا کی برکت ہے، کروڑوں کا قرض اللہ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے. غیب کے خزانے سے ایسا نظام اللہ بنا دیں گے کہ اللہ قرض کی ادائیگی جلد سے جلد پوری فرما دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے.